السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی صورت عبسہ کی آیت 8 سے 10 تک تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان آیات کی عربی گرامر یعنی نحو و صرف کو آسان انداز میں سمجھیں گے اور ہر لفظ کا معنی بھی جانیں گے تاکہ قرآن کریم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو آئیے بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ۔ آیت نمبر 8 کا پہلا لفظ ہے واو۔ یہاں یہ حرف عطف کے طور پہ آیا ہے، مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جملہ معطوف ہے، اور آیت نمبر 5 والا جملہ جو اما سے شروع ہو رہا ہے وہ معطوف علیہ ہے، یعنی واو نے دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے حرف اما، جسے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دو ناموں سے جانا جاتا ہے، حرف تفصیل اور حرف شرط۔ حرف تفصیل یعنی مجموعی بات کو حصوں میں بانٹ کر اس کی وضاحت کر دینا، اور شرط اس لیے کہ یہاں پہ دو جملے پائے جاتے ہیں، ایک میں شرط ہوتا ہے اور دوسرا جو جملہ ہوتا ہے اس میں جواب شرط ہوتا ہے، جو اکثر فا حرف سے شروع ہوتا ہے۔ تو اما یعنی رہا وہ شخص یا رہی وہ بات۔ اس کے بعد میں ہے من استفہام بھی ہوتا ہے اور یہ الذی کے معنی میں بھی آتا ہے، شرطیہ بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ الذی کے معنی میں ہے تو اس میں موصول ہو جائے گا، مبنی علی السکون فی محل رفع ہو کے یہاں پہ یہ مبتدا بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، اس کی خبر آئے گی۔ تو من یعنی وہ شخص، یعنی وہ شخص جو۔ اب یہ کیونکہ الذی کے معنی میں ہے تو جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلہ آگے ضرور ہوتا ہے، اور صلہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اس جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر عائد ہوتی ہے من اس میں موصول کی طرف جو اسی کے مطابق ہو، تو اپنے صلے کے ساتھ پورا معنی مکمل کرے گا۔ تو آگے آ رہا ہے فعل جاء یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، مبنی علی الفتح، اور جیم یا حمزہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ جاء یجیء جیئن یا مجیئتن یعنی آنا۔ فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے وہ آتا ہے، اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور وہی ہوا اس من کے طرف عائد ہے، لوٹ کے جا رہا ہے اور اسی من کے مطابق ہے۔ آگے ہے یہ کاف ہے، اور یہاں پہ ضمیر متصل ہے جاء فعل کے ساتھ میں، یہ مبنی علی الفتح ہے فی محلی نصب ہو کے یہ جاء فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جاء کا یہاں پہ یہ کاف کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہاں پہ معنی ہو جائے گا آپ کے پاس، وہ آتا ہے آپ کے پاس۔ آگے ہیں فعل یسعى یہاں پہ یہ فعل مضارع ہے، مرفوع وعلامۃ رفعہ ضمۃ المقدرۃ للتعذر منع من ظہورها لأنه على آخرہ الف مکسورہ، ٹھیک ہے۔ تو سین عین یا اس کے حروف اصلی ہیں، سعى یسعى سعین، ٹھیک ہے، یعنی کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، اور اس کا فاعل اسی کے اندر موجود ہے،
ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا بھی اسی جا فعل کے فاعل کی طرح ہی عبداللہ ابن مختوم کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور یسا یہاں پہ معنی ہوگا دوڑتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، تو یسا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوا، یہ ہو جائے گا محلن منصوب، حال بن جائے گا جا فعل میں جو فاعل ہے ہوا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جا فعل کے ساتھ یعنی کہ جڑ گیا۔ اس طرح جا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ہوا کا جو حال ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ لا محل لہا من الاعراب صلۃ الموصول ہوا من اسم موصول مبتدا کا۔ اور اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں آیت کا اور رہا وہ شخص جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا یعنی کوشش کرتا ہوا آتا ہے۔ اگلی آیت ہے وهو يخشى یہ آیت بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے، یہ بھی حرف عطف ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یعنی اور اس کے بعد ہے ہوا۔ ہوا کیا ہے، اسم و ضمیر ہے، یہ منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع ہو کے یہ مبتدا ہو جائے گا یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ ہوا یہ واحد مذکر غائب ہے، وہ ہے، اور مبتدا ہے، اب اس کی خبر آنی ہے، تو آگے خبر کے طور پر آ رہا ہے ایک فعل یخشا۔ یخشا یا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل مضارع کی علامت ہے، فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمۃ المقدرۃ للتعذر منع من ظهورها لأنه الف مکسورہ علی آخرہ، اور الف مکسورہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی حرکت ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ خا شین یا حروف اصلی ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب سین سے آتا ہے، خشیہ یخشا خشین یا خشیتن یعنی ڈرنا، تو وہ ڈرتا ہے۔ یکشا فعل ہی میں اس کا فاعل موجود ہے ضمیر مستتر جواز ان تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا بھی اسی جا فعل کے فاعل کی طرح ہی ہے، یعنی عبداللہ ابن مختوم کی طرف۔ اس طرح یکشا فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ اور محلن مرفوع ہو کے یہ خبر بن جائے گا ہوا مبتدا کی، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہوا، اور یہ معطوف ہو جائے گا جو پیچھے یسعا فعل ہے اس پر، تو یہ بھی حال ہی ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے اور وہ شخص اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے۔ اگلی آیت ہے فأنت عنه تلهى آیت نمبر 10 حرف فا سے شروع ہو رہی ہے۔ فا یہاں پہ یہ رابطہ تو بھی جواب شرط، یا کہہ لیں واقعاتن فی جواب شرط اما، ٹھیک ہے۔ تو مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، فا یعنی تو، اور اس کے بعد ہے انتا اسم و ضمیر ہے، یہ واحد مخاطب کے لیے، اور یہاں پہ اللہ کے رسول کے لیے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے آپ، تو یہ مبتدا ہے، اس کا مطلب اس کی خبر آگے آنی ہے۔ تو آگے آ رہا ہے عن حرف جر ہے مبنی علی السکون لا محل لها من الاعراب، اور یہ کیا کرتا ہے، آگے ایک اسم آتا ہے جسے مجرور کرتا ہے، تو عن یعنی سے، تو اسم آ رہا ہے ہو، اور یہ ضمیر واحد مذکر غائب کا ہے، اسم ضمیر متصل مبنی علی الضم فی محل جر ہو کے یہ مجرور ہے ان حرف جر کے لیے، اور جار اور مجرور آپ کو پتہ ہے کہ یہ متعلق ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے، تو یہ آگے جو فعل آ رہا ہے تلہا اس کے متعلق ہیں، تو یہاں پہ ہو معنی اس سے، تو آگے فعل آ رہا ہے تلہا، یہ اصل میں تھا تتلہا فعل مضارع جو
واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے. لام ہا یا اس کے حروف اصلی ہیں اور یہ باب تفعل کے وزن پر ہے. تلہا یا تلہا یعنی بے رخی برتنا، اعراض کرنا. تو بے رخی برتتے ہو یا اعراض کرتے ہو اور اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے، ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ انتا. ٹھیک ہے نا. اس طرح یہ انتا بھی پیچھے جو انتا مبتدا ہے اس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مبتدا ہے اس کی خبر میں بھی ایک ضمیر ایسے عائد ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو تلہا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ محلاً مرفوع ہو کے یہ انتا مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا، اور انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ فعلیہ، اور یہ جواب شرط ہے اما کے لیے. اور پھر یہ جملہ اسمیہ محلاً مرفوع ہو کے اور پیچھے جو آیت نمبر 8 میں من مبتدا اس کی خبر ہو جائے گا. اب اس کا مفہوم ہے تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہو. الحمدللہ آج ہم نے 3 آیتیں پوری کی. امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 8 میں واو اور حرف اما کے ذریعے نیا مضمون شروع ہوا، اور آیت نمبر 9 میں اس شخص کی صفت بتائی گئی ہے، اور آیت نمبر 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا کہ آپ اس شخص سے اعراض کرتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں. وہ آپ کے پاس پوری امید سے دوڑتا ہوا اور اللہ سے ڈرتا ہوا آتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ دوسروں تک پہنچ سکے اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.